بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا واچ، میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے۔ سر، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ایک تو مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت کامیاب ٹرین مارچ آپ نے کیا، بڑا شاندار رسپانس آیا عوام کی طرف سے، اور شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جس طرح سے ابھی اکٹھ ہے، 12-13 جماعتیں اکٹھی ہیں، خان صاحب الگ اس پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ سر، اب یہ جو پیٹرولیم مصنوعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، اس کے اوپر فردر کیا لایا عمل ہے؟ اس رسپانس کو دیکھتے ہوئے ہم کوئی مزید شدید کال یا کوئی اس طرح کی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جماعت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تو ملک میں مرکز میں بھی اور صوبوں میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، کوئی ذمہ دار ہی نہیں ہے، بات کرے تو کس سے کرے، اور کوئی رسپانسبل اتھارٹی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، کل ہی ختم ہوا، لیکن قومی اسمبلی میں تو قیمتوں کے تعین پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی جی کہ اس میں اضافہ کرنا ہے، نہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا۔ ماضی کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہی تھا۔ جی خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے بھی ٹی وی اسکرین سے پتہ چلتا ہے جی کہ روپیہ کی قیمت میں کمی آئی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ فیصلے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے بند کمروں میں، جہاں ہمارا وزیر خزانہ صرف یس سر کہنے کے لیے تو ہوتا ہے، باقی فیصلوں میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اقبال نے فرمایا تھا کہ اے دائر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ 23واں بار یہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی موجودہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی حکومتوں کا کارنامہ نہیں ہے، شروع ہی سے یہی روایت چلی آ رہی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اپنی غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرو۔ جی ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کرپشن سے توبہ کرو۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ عام آدمی پر بوجھ ڈالنے کی بجائے جو ملک میں بڑے خاندان ہیں جی اور جنہوں نے یہ قرض لیے ہیں، پہلے تو ان کے پراپرٹی سے یہ قرضے اتارا جائے، اس لیے کہ انہوں نے لائے ہیں، انہوں نے کھائے ہیں، عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ جی اور یہ ملک ریاض صاحب ہے، یہ میامن شاہ صاحب ہے، یہ شہباز شریف صاحب ہے، عمران خان ہے، زرداری صاحب ہے، اعلیٰ حضرت القیاسی، جو چند لوگ ہیں جن کے اثاثوں میں گزشتہ عرصے میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ جی تو سب سے پہلے تو یہ قربانی دے دیں عوام سے، اور اب کیا چاہتے ہیں؟ آخری نوالہ آپ نے چھین لیا اور آپ نے ان کا نچوڑ دیا، اب عوام کے ساتھ رونے دھونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ایسی پوزیشن پر عوام آئے ہیں کہ اس کے گلے کو اور دبایا بھی جائے تو شاید آواز بھی نہ نکلے۔ وہی کچھ ہوا جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک وقت اسد عمر صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کے رونے کا وقت آنے والا ہے۔ بالکل وہ وقت آ گیا، اس لیے کہ اس نے جس کام کا ابتدا کیا تھا وہ اپنے موجودہ حکومت نے اس کو اور انتہا تک پہنچایا۔ ہمارا ٹرین مارچ بھی اسی لیے تھا کہ ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے تھے اور کرپشن کے خلاف، اور بنیادی بات یہ ہے کہ معیشت کی تباہی بربادی سودی نظام کی وجہ سے ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ سودی نظام ختم کرے۔ اب عید کے بعد ہم ایک قومی مشاورت کریں گے اور اس میں پھر ایک جو آپ چاہتے ہیں کہ کال دیا جائے جی اسلام آباد کی طرف، جی تو میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا ان کو اپنے دوستوں سے جو لائک مائنڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ کروں۔ سراج الحق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کال آپ کی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ میں کچھ رزلٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے پول کروایا تھا کہ آپ کس شخصیت کا انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ سب سے زیادہ لوگوں نے آپ کا نام لیا، 47% لوگوں نے ہمیں کہا ہمارے اس پول میں کہ سراج الحق صاحب کا انٹرویو کریں، اس لیے ہم نے پھر ریکویسٹ ڈالی، اور آپ کا پھر سے شکریہ کہ آپ نے وقت بھی دیا ہے۔ سر، سود کے اوپر آپ نے بات کی ہے، بڑی لمبی ایفرٹ ہے جماعت کی،
سود کے خاتمے کے لیے، اور آپ شرعی عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں بھی آ گیا. اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب نے سٹے لیا، اب پھر حکومت نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر، بینکس جا کے سٹے لے آئے ہیں. اس حوالے سے اب اگلا لائے عمل کیا ہے؟ آپ آئین قانون کے مطابق عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے تو بات نہیں بن پا رہی. فردر کس طرح سے سر اس معاملے کے اوپر اپنا رول پلے کرے گی جماعت؟ دیکھیے، پہلے تو یہ فیصلہ بہت اچھا تھا، کلیئر تھا. اگرچہ اس میں حکومت کے لیے بھی انہوں نے 5 سال رکھے تھے کہ 5 سال میں ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ، لیکن حکومتوں کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے اب انہوں نے مزید 20 سال مانگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 20 سال مزید اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے دے، جس کا ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے. اور دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی دین میں سود حرام ہے، جی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی دین میں، یہ تو دین کی بات ہو گئی. خود کارل مارکس اور لینن بھی سودی نظام کے خلاف تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ اس میں ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے تو ایک گھر کو لوٹتا ہے، یہ سود خور پوری سوسائٹی کو لوٹتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پورا نظام استعماری اور سرمایہ دارانہ نظام قریب المرگ ہے. اب دیکھیں، جاپان میں شرعی سود 0 ہے. چاہتا تھا کہ مغربی ممالک میں بھی اب شرعی سود ختم ہوا ہے. جی. اور میں خود جرمنی گیا تھا، جرمنی کے بینک ہے سرکاری، اس کے صدر سے ہماری تفصیلی ملاقات ہوئی تھی. اس کے سامنے ہم نے سودی نظام کے مقابلے میں اسلام کا نظام معیشت کا پورا ایجنڈا رکھا تھا. ترگت اس کا نام تھا. اس نے کہا تھا کہ مستقبل اسی نظام کا ہے جس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے، اس میں کچھ لوگ تو ترقی کر جاتے ہیں، لیکن اس میں انسانیت ترقی نہیں کرتی ہے. بہت خوبصورت بات. یہی وجہ ہے کہ جو IMF کے دفاتر ہے، خود امریکہ میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر ٹرکوں میں گوبر بھر کر ان کے دفاتر پر پھینکتے ہیں. یہ نظام جو ہے یہ انسانیت کا قاتل نظام ہے. جی. یہ خودکش نظام ہے. تو ہم نے حکومت سے کہا کہ بھئی ایک متبادل نظام ہمارے ساتھ موجود ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. بالکل صحیح. دیکھیے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ میں، تو اس نے مسجد بھی بنائی، لیکن اس زمانے میں بھی سود خوروں کا قبضہ تھا مدینہ منورہ کے مارکیٹ پر. 4 مارکیٹ تھے، چاروں یہودیوں کے تھے. ابو رافع اس یہودی کا نام تھا جو قیمتوں کی تعین کرتے تھے، یعنی اس زمانے کا ورلڈ بینک اور IMF ہی تھا. لیکن حضور نے مسجد کی تعمیر کے ساتھ فوری طور پر مارکیٹ تعمیر کی، اس دعا کے ساتھ جو ہمارے مارکیٹ میں آ کر خرید اور فروخت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. آپ کے علم کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مارکیٹ کو چیک کرنے والے کہ وہاں کوئی دغا بازی نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، ایک خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا جس کا نام شفا بنت عبداللہ تھا. اس کا نام تھا چونکہ وہ ایک تاجر خاتون تھی اور مارکیٹ چلانے کے سارے گر جانتے تھے. حضور نے اس کو انچارج بھی بنایا تھا. تو معاشی ترقی اسی طرح ضروری ہے جس طرح مسلمانوں کے معاشرے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے مسجد کو محترم جگہ قرار دیا اور مارکیٹ کو کہ جس طرح آپ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی اور پر ظلم نہ کرے، اسی طرح آپ مارکیٹ میں کسی اور کا احتسال نہ کرے، کسی اور کو دھوکہ نہ دے. ایک پورا معاشی نظام اسلام کا موجود ہے. ہم حکومت سے یہی چاہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ گھسے پٹے نظام کے پیچھے چلے. اب دیکھیں، یہ جو اوباما تھے، ان کی تقریر میں نے سنی، انہوں نے کہا کہ جو تجربہ 50 سالوں میں آپ کو پل نہیں دے سکے اور آپ پھر اس کو بار بار دہرانا چاہتے ہیں تو دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بڑا بیوقوف نہیں ہے. تو ہمارے تو 70 سال ضائع کیے گئے. بالکل صحیح بات. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت عقل کا راستہ لے لے اور سودی نظام کو چالو اور جاری رکھنے کے لیے مزید تگ و دو نہ کرے، اپنا اپیل واپس لے. اگر نہیں لیا تو جو بھی ہمارا جمہوری حق ہے انشاءاللہ ہم وہ استعمال کریں گے.
سراج الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ علامہ شام الہی ظہیر صاحب کا مجھے انٹرویو کرنے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تحریک لبیک پاکستان، ہم ان جماعتوں اور مزید جماعتوں کے اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے کوئی بات چیت آگے بڑھی ہے سر؟ نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس وقت بعض مذہبی جماعتیں تو آلریڈی حکومت میں شامل ہیں. اس طرح جے آئی وائی ہے، وہ تو پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہا ہے. ساجد میر صاحب پہلے میں تھے ہمارے ساتھ، وہ اب مسلم لیگ کا ایک حصہ بن گئے ہیں. جی. باقی بہت ساری جماعتیں. TLP ہم چاہتے ہیں نا کہ اتحاد ہو یا نہ ہو، لیکن سودی نظام کے خلاف ہمیں سب مل کر جدوجہد کرنا چاہیے. اس لیے کہ سود تو ایک ایسا نظام ہے جس کے نتیجے میں ہر غریب غریب تر ہو جائے گا، اور جن کے ساتھ پیسہ ہے وہ مالدار، مزید مالدار ہو جائے گا. بالکل صحیح. TLP کسی کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ چانسز بن سکتے ہیں اتحاد کے؟ اس بارے میں نہ اس نے کبھی رابطہ کیا، نہ ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. البتہ اچھے تعلقات ہیں ان پہ. جب برا وقت آیا تو سب سے پہلے ہم نے ان کے حق میں آواز اٹھائی. میں نے ادھر منصورہ میں اس کے حق میں پریس کانفرنس کی. جی. جب پولیس نے ان کے دفتر پہ حملہ کیا تھا تو سب سے پہلے میں ہی ادھر گیا تھا. جی. اور یہ صرف TLP کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان میں جس آدمی کے ساتھ بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، اور قانون سے باہر حکومت کوئی رویہ اختیار کرتی ہے، ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ 70 سالوں کی ایک کاوش ہے جماعت کی، اور بڑی محنت کی ہے. کیا وجہ ہے کہ دیگر مذہبی جماعتیں وہ آگے نکل گئی ہیں ووٹوں کے اعتبار سے؟ آپ پچھلی دفعہ چوتھے نمبر پہ تھے، TLP 2.2 ملین کے ساتھ 5ویں پہ تھی، آپ 2.4 پہ تھے. سر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کا جو کرائیٹیریا ہے وہ سخت ہے، آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے؟ لوگ جو لے کے آتے ہیں، جیسے خان صاحب نے 2011 کے جلسے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو اس دن نظریہ ختم ہو گیا ان کا. کیا ایسی وجہ ہے یا کوئی اور وجوہات؟ ایک تو پاکستان میں جمہوریت آزاد نہیں ہے. وہ تمام سیاسی جماعتیں تو آپ اس کے اعتراف کرتے ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی ہے، PDM ہے، یہ خود PTI بھی، یہ تو فوجی گھملوں میں پلے ہیں اور بڑے ہیں. کیا پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف کے ساتھ انارو نہیں کیا تھا؟ کیا نواز شریف کے بارے میں ایک فوجی جنرل نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری عمر اس کو لگ جائے؟ اور ان کی تربیت اور ان کے پرورش کے نتیجے میں وہاں تک پہنچے تھے. ابھی جو حکومت بنی ہے یہ بھی ایک ارینجمنٹ کے نتیجے میں بنی ہے. تو یہی چند تنظیمیں ہیں MKM کی صورت میں، مسلم لیگ قاب کی صورت میں، باپ کی صورت میں. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو کبھی ان کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے ساتھ مل جاؤ تو ان کی حکومت بنتی ہے، کبھی حکم ملتا ہے کہ اب شہباز شریف کے ساتھ ہو جاؤ تو ان کی حکومت بنتی ہے. تو یہاں پولنگ اسٹیشن بھی آزاد نہیں ہے، جمہوریت بھی یرغمال ہے. اور جب بھی آزادانہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے گی. اس لیے کہ جماعت اسلامی رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، حتیٰ کہ کسی خاص مسلک کی بنیاد پر معاشرے کو، امت کو تقسیم نہیں کرتی ہے. یہ ایک دینی تحریک ہے اور ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو عین کا جو طریقہ ہے 62-63 پر کبھی عمل نہیں ہوتا ہے. ہر چور لپنگا اگر اس کے ساتھ پیسہ ہے تو آسانی کے ساتھ ممبر بنتا ہے، جبکہ ہم ٹکٹ بھی دیتے ہیں تو کردار کی بنیاد پر، اور محض یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی سرمایہ دار جاگیردار ہے اور ان کے ساتھ بلیک کا پیسہ ہے تو بس اسی کو ٹکٹ دے دے اور یہ جانے پھر ان کا کام جانے. ایک نظریاتی جماعت ہے اور ایک کام ہی نہیں ہے. لوگوں کی نظریاتی تربیت، ان لوگوں کی اخلاقی تربیت، لوگوں کی تعمیری کردار. اسی طرح معاشرے میں الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں نادار اور غریب لوگوں کی خدمت کرنا، یتیموں کی خدمت کرنا. تو ایک ہمہ جہت معاشرے کی خدمت کا کام جماعت اسلامی کرتی ہے. باقی آپ بھی جانتے ہیں، پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے کہ ماضی میں جو لوگ الیکشن جیت گئے ہیں وہ اپنی حیثیت سے نہیں جیت گئے. جماعت اسلامی الحمدللہ اپنی پاؤں پہ کڑی ہے اور اپنے نظریات، پروگرام، اصولوں کے ساتھ چل رہی ہے. سراج الحق صاحب، عوام نے
کم و بیش تمام پولیٹیکل پارٹیز آزما لی ہیں. جماعت اسلامی, مجھے یاد پڑتا ہے میں چھوٹا تھا اس وقت, آپ سینئر وزیر تھے KPK کے, میری وہاں پہ آپ سے ملاقات ہوئی. میں پنجاب سے ہوں, میرے لیے یہ ایک نئی بات تھی کہ MP MN نے اپنی جوتیاں ہاتھوں میں اٹھا کے مسجد میں جا رہے ہیں, مطلب یہاں پہ جو پروٹوکولز اور وہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایک بڑی خوشائند چیز تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے جماعت اسلامی کے لیے یا دیگر مذہبی جماعتیں اگر ساتھ آتی ہیں ان کے لیے کہ عوام ان سب کو آزما کے تھک چکے ہیں, اب یہ وقت ہے کہ دین کو جو ہے وہ تخت پہ لایا جائے, دین کی حکمرانی ہو؟ دیکھیے, ہم خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر تھا, فائنانس منسٹر تھا. اللہ کی شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. ہمارا بجٹ فری, سود فری بجٹ ہوتا تھا. ہم نے خواتین یونیورسٹی بنائی, ہم نے گرلز میڈیکل کالج بنائے پہلی بار پاکستان میں. ہم نے ہر ضلع میں کیٹیگری A ہاسپٹل بنایا. ہم نے بچوں کے لیے میٹرک تک تعلیم مفت کر دی. ہم نے گلی اور کوچوں کی جو بیگرز ہے, جو سوال کرتے ہیں, جو مانگتے ہیں, ان کو اٹھا کر ان پر پابندی لگائی, اور جو لوگ اس طرح مانگتے تھے ان کو پکڑ کر ان کی ضروریات پورا کی. نشہ کے عادی لوگوں کو دوبارہ تربیت کر کے ان کو کام کا عادی بنایا. ہاسپٹلس میں ایمرجنسی کو مفت کر دیا, اور ایک پروٹوکول کلچر کے خاتمے کی کوشش کی, اور اپنی ذات سے اس کا آغاز کیا. آپ خود اس کے گواہ ہیں. بالکل. پھر ہماری حکومت کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے ہمارے ایک ایک فائل کو دیکھا کہ کہیں کوئی دبا بھی ملے تو ہم اس کو ایک بڑا پہاڑ بنا کر, الحمدللہ کوئی دبا ہی ایسا نہیں ملا. تو ایک کرپشن فری ماحول بنایا تھا. آج بھی اگر ملک میں لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرپشن سے پاک ہو جائے, اس لیے کہ آپ کے ملک میں 2600 ارب روپیہ اس وقت بھی مراعات یافتہ طبقہ کہا جاتی ہے, جو بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. آپ کے ملک میں اگر 9502 روپے کل بجٹ ہے, 9000 ارب, تو 9000 ارب میں سے 4000 ارب دوبارہ سودی قرضوں میں چلا جاتے, تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائے, یہ عوام پر لگ جائے, تو آپشن اور چائس صرف جماعت اسلامی ہے. تو جماعت اسلامی ایک پروگریسیو, ایک جمہوریت پسند, ایک ترقی پسند اور ایک اسلامی جماعت ہے. اس لیے اب تو عوام, اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو عمران خان ہے ان کو بھی حکومت ملی, جی, بلکہ اگر یہ حکومت ان کو نہ ملتی تو لوگوں کو یہی خیال ہوتا کہ ایک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آدمی موجود ہے, لیکن اس کو کسی نے موقع نہیں دیا. اچھا ہوا کہ اس کو بھی موقع ملا. اور 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے, 14 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مرکز میں باپ اور صوبے میں بیٹی کی حکومت ہے. تو اگر ان لوگوں کے اندر کوئی جوہر, کوئی ویژن, کوئی پروگرام ہے تو کر کے دکھائیں نا. جلسوں کی بجائے یہ خیبر پختونخوا میں ثابت کرے, کشمیر میں ثابت کرے, گلگت بلتستان میں ثابت کرے. لیکن ایک رتی فرق نہیں ہے پیپلز پارٹی کے سندھ کی حکومت میں اور خیبر پختونخوا PTI کی حکومت میں. ایک ہی طرح کا نظام قانون ہے, ایک ہی طرح کا نظام تعلیم ہے, ایک ہی طرح کا ہسپتالوں کا نظام ہے, ایک ہی طرح کا کرپشن ہے, بلکہ کہیں کہیں تو وہاں بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھ فیوڈلز نہیں ہیں, ہمارے ساتھ لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, یہ مافیاز کے نمائندے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ کامن مین ہے جو تعلیم یافتہ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, اور اس ملک کی خدمت کرنے والا. یہ نہیں بھی تھے تو الحمدللہ یعنی حکومت کے بغیر بھی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ عوام کو جماعت اسلامی کا ساتھ اب دینا چاہیے, ایک موقع ہمیں دینا چاہیے. یہ اور جہاں ہم موقع ملا ہے, کراچی میں میئر کی طور پر موقع ملا, ہم نے ڈیلیور کیا. خیبر پختونخوا میں موقع ملا, ہم نے ڈیلیور کیا. یہ لوگ کیا کر سکیں؟ یعنی میرٹ کے وائلیشن یہ کرتے ہیں, ان کے MNAs MPAs بک جاتے ہیں, لوٹے بن جاتے ہیں. تو یہ نوٹوں کی سیاست, بوٹوں کی سیاست, اور یہ جو ہے یہ نوٹوں کی سیاست اب ختم ہونی چاہیے. تو اگر میری قوم چاہتی ہیں کہ بوٹ کی سیاست اور نوٹ کی سیاست
اور لوٹے کی سیاست ختم ہو تو آپشن صرف جماعت اسلامی ہے. بالکل ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، مجھے موقع ملا آپ کا انٹرویو کرنے کا پیناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد. آپ سب سے پہلے تھے جو عدالت میں اس معاملے کو لے کے گئے. اس کے بعد شیخ رشید اور عمران خان صاحب لے کے گئے. شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب میں ضم ہو گئے. اچھا، ان دونوں نے، یا چلے خان صاحب کر لیں، بڑا اس معاملے کو ہائی لائٹ کر کے کیش کروایا. آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اس طرح سے شاید اس کا وہ کریڈٹ نہیں لے سکی؟ دیکھیے، ایک تو ہم پاناما لیکس میں گئے تھے، ہم کرپشن فری پاکستان مہم چلا رہے تھے جی. اور پاناما لیکس پہ بھی ہم گئے، ہم پنڈورا پیپر میں بھی گئے. جی. لیکن عدالتوں کی دلچسپی نہیں تھی اس چیز میں کہ کرپشن ختم ہو جائے. پھر پاناما لیکس میں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، اور وہ بھی پاناما لیکس کے کیس میں نہیں بلکہ اقامہ کے کیس میں، اقامہ کے کیس میں. اس کے بعد حکومت بن گئی جناب عمران خان صاحب کی 4.25 سال. لیکن خدا کے فضل سے پی ٹی آئی نے پھر پاناما کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ ان کے لوگ اس میں انوالو تھے. پنڈورا پیپر کا نام نہیں لیا اس لیے کہ ان کے لوگ بھی اس میں انوالو ہے. نیب میں اور اسٹیٹ بینک سے جن لوگوں نے قرض لیے ان کا احتساب نہیں ہوا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ سب اس چیز میں انوالو ہے. تو ان کی ساری لڑائی اپنی ذات کے لیے، ہماری لڑائی عوام کے لیے. باقی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نعرے اس نے وہ کیے، اغوا کیے، یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست اس نے بات تو کی لیکن قدم تو ایک بھی نہیں اٹھایا. سوری نظام کے محافظ پیپل پارٹی بھی تھی، مسلم لیگ بھی اور پی ٹی آئی والے بھی تھے. تو ایک چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، بڑا بھائی ادھر ہے، چھوٹا بھائی ادھر ہے. بلکہ ابھی ضمن الیکشن میں جو ماضی میں مسلم لیگ کے ممبران تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے وہ نون میں آ گئے. یہ کہتے ہیں یہ ہے وہ تبدیلی. ہم اس طرح تبدیلی کے قائل نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نظام کو بھی بدلو اور امام کو بھی بدلو. بالکل صحیح ہے. سراج الحق صاحب، آخر میں دیکھنے سننے والوں کے لیے یہ پیغام ضرور دیجیے. میرا پیغام یہی ہے کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ایک امانت ہے. اس پاکستان کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی صورت ہے کہ اس کو ایک دیانتدار قیادت دے، ایک منظم جماعت کے حوالے کرے جس کا ذاتی ایجنڈا نہ ہو، پاکستان اس کا ایجنڈا ہو، اور اسلامی اور خوشحال پاکستان جماعت اسلامی ہی بنا سکتی ہے. تو آپ لوگوں نے جرنیلوں کو دیکھا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی سب کو آزمایا، کسی نے رلایا اور کسی نے تڑپایا. اب اس ملک میں ایک چانس جماعت اسلامی کو دے دے، اور میں ناظرین سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ توکل کر کے آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی کا ساتھ دے. بالکل صحیح ہے. سراج الحق صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پہ آپ کا بیان آنا، آپ کی گفتگو ہونا، آپ سے بات کرنا بہت ضروری تھا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن بھی تھی یا کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی کلیئر ہوا ہے. اور جس طرح سے ابھی ایک کال ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرین مارچ کی طرح آپ اس کال کو بھی کامیاب بنائیں گے. اور یہ کال، یہ جو مقصد، یہ جو کاز ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ عام آدمی کی آواز ہے، آپ کی آواز ہے. جو چانس دینے کی بات ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی ہر شخص نے یہ کہا تھا. تو کم از کم آپ ٹریک ریکارڈ اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کراچی کے ناظم کا دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پی کے گورنمنٹ کا دیکھ سکتے ہیں. چیزیں ساری آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. ہمارے آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.